السلام علیکم کے پی نوٹس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا رزلٹ جو سپرنگ سیمیسٹر کا آؤٹ ہوا ہے اے ڈی این آرٹس جو ہیں یا بی کام والے یا بی ایڈ والوں نے جو امتحان دیا تھا سپرنگ 2021 سیمیسٹر کا رزلٹ جو کل اپلوڈ ہوا ہے، تو زیادہ تر طلباء جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم نے 50% سے زیادہ نمبرز لیے ہیں پھر بھی ہمیں فیل کنسیڈر کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج میں نے بات کی ہے کہ اے آئی یو کے جو کنسلٹنٹ ہے اس کے ساتھ میں نے بات کی ہوئی ہے، اس نے جو انفارمیشن شیئر کی ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اے آئی یو رزلٹ ٹرم کلیریفیکیشن کے حوالے سے یہ انٹیمینیشن انہوں نے دی ہے کہ جس کے ڈی ایم سی میں آر ای لکھا ہے تو اس کو لیے ری اپیئر ان ایگزامز، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ان کو فیس کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ فیس کی ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آر ڈبلیو جو ہیں یہ ری اپیئر ان ورکشاپ ہیں، اس کو فی جو ہے ادا کرنا پڑے گا جو ورکشاپ میں فیل ہیں۔ اسی طرح آر ای ڈبلیو ری اپیئر ان ایگزام اینڈ ورکشاپ ہیں، یہ لوگ بھی فیس ادا کریں گے اور دوبارہ ورکشاپ وغیرہ کلیئر کر کے اس کو پاس کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اے ڈبلیو جو ہیں یہ اگین اپیئر ان ورکشاپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ورکشاپ مس کیا ہے یا جس کا ورکشاپ فیل ہے تو وہ فیس ادا کر کے دوبارہ پاس کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگین اپیئر ان ایگزام جو ہیں یہ اے ای جس کی ڈی ایم سی میں لکھا ہے اس کو فیس ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو مارچ میں دوبارہ ایگزام جو کنڈکٹ کریں گے علامہ اقبال یونیورسٹی والے، اس کے رول نمبر سلپ جو ہیں وہ اس کو ایشو ہوں گے جس کے ڈی ایم سی میں اے ای لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اے ای ڈبلیو اگین اپیئر ان ایگزام اینڈ ورکشاپ، تو یہ لوگ بھی فیس ادا کریں گے۔ اوپر میں نے بتا دیا ہے کہ جس کو فیس ادا کرنا ہے تو وہ بھی بتا دیا ہے، اور جس کو فیس ادا نہیں کرنا ہے وہ بھی یہ سامنے اب دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آر ایل والے جتنے بھی حضرات ہیں جس کے ڈی ایم سی میں آر ایل لکھا ہے ان کے ڈی ایم سیز میں کچھ ایشوز کے بنا پر اس کے رزلٹ جو ہیں لیٹ اپلوڈ ہوں گے، اور اسی طرح جس کے کچھ پیپر جو ہیں وہ فیل ہیں تو اس کو دوبارہ جو ہے ری ایڈمیشن، یہ نئے رول کے مطابق وہ دوبارہ ایڈمیشن لیں گے، اور اسی طرح نئے سیمسٹر سے یعنی جو سیمسٹر انہوں نے فیل کیا ہے وہی سیمسٹر میں یہ اپلائی کریں گے اور نئے فیس ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسائنمنٹ بھی لکھیں گے۔ اور جتنے بھی اور انہوں نے جو علامہ اقبال یونیورسٹی کی جانب سے جتنی بھی ضروریات ہیں جو فریش کینڈیڈیٹ ادا کرتے ہیں اس کو یہی کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح یہ مطلب میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ آر ای والوں کے دوبارہ امتحانات ہوں گے، فیل حضرات جو ہے مطلب دوبارہ مطلوبہ مضمون میں داخلہ لینا ہوگا، اس کی اسائنمنٹ کلاسز اور امتحانات دوبارہ دینا ہوں گے، کیونکہ آپ نے امتحانی مشقیں جمع نہیں کروائی یا لیٹ کروائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے آر ڈبلیو کا کہ آپ نے ورکشاپ نہیں لی، اگلے سیمسٹر یا اگلے سال ان مضامین کی ورکشاپ لے ورنہ ڈگری روک دی جائے گی۔ یاد رکھیں اس کی صورتحال میں لگاتار 3 بار آپ ورکشاپ نہیں لیتے تو آپ اس مضمون میں مکمل فیل ہوں گے اور دوبارہ نیا پروسیس شروع سے اس مضمون میں کرنا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر فریش ایڈمیشن لینا ہوگا اگر 3 مرتبہ آپ نے ورکشاپ مس کر دیا ہے۔ یہ بی ایڈ والوں کے لیے یا ایم اے والے جتنے بھی حضرات کا رزلٹ اپلوڈ ہوا ہے ان کے لیے جن کے ورکشاپس وغیرہ تھے، بی اے والوں کے لیے یہ تو ورکشاپ نہیں تھے، ان کے اسائنمنٹ تھے۔ اسی طرح اے آر ڈبلیو کا مطلب ہے جس کے ڈی ایم سی میں یہ ورڈز لکھے ہیں تو اس کا مطلب مطلوبہ مضمون میں آپ کا آخری چانس ہے۔ یہ حضرات جو ہیں یہ اس کو تھوڑا سا گھبرانا ضرور ہے کہ آپ کے پاس یہ آخری چانس ہے، اس کے بعد آپ کو نئے سرے سے مضمون میں داخلہ لینا ہوگا۔ جس کے ڈی ایم سی میں اے آر ڈبلیو لکھا ہے تو آپ نے محنت ضرور کرنی ہے تاکہ
اس چانس میں آپ پاس ہو جائے، یعنی یہ ہر مضمون میں علامہ اقبال والے جو ہیں یہ 3 چانس دیتے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ AIOU رزلٹ ٹرمینالوجیز جو ہیں، یعنی 1 نمبر پہ جو ہیں جن کے رزلٹ میں RE یا AE ان کا جسٹ ایگزام ہوگا وداؤٹ ایڈمیشن، یعنی ایگزام اپریل میں کنڈکٹ ہوگا، سلپ ایشو ہو جائے گی۔ اور جن کے رزلٹ میں RW AW ان کی ورکشاپ فیل ہے، ان کے 500 پر کوڈ کے چالان سبمٹ کرنا ہوگا۔ ریسنٹلی ورکشاپ سٹارٹ ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی جن کے ورکشاپ مس ہوئے ہیں یا RW یا AW ان کے DMC میں لکھے ہوئے ہیں، تو ان حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے پر چالان جو ہے ہر کوڈ کے لیے 500 روپے کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ آج کل بھی یہ ورکشاپ جو ہے یہ جاری ہے، آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 کا یہ مطلب ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جن کا REW ہے ان کی ورکشاپ اینڈ پیپر فیل ہیں، وہ ایگزام اور ورکشاپ دیں گے، یعنی REW جن کے DMC میں لکھے ہوئے ہیں ان حضرات کے پیپر فیل ہیں، وہ ایگزام اور ورکشاپ دوبارہ دیں گے، یعنی یہ سر سے ان کے جو کوڈ ہوئے جن پیپر کے سامنے یہ ورڈز لکھا ہے تو ان کو دوبارہ پیپر دینا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو KP نوٹس یوٹیوب چینل جو ہیں یہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح اگلی جو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کریں کیونکہ یہ فری ہیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، اور علامہ اقبال سے ریلیٹڈ یا ادر جتنی بھی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی انفارمیشن ہے میں آپ کو اسی چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے ایٹا کے ٹیسٹ دینے ہیں تو ایٹا سے ریلیٹڈ میں نے بہت سارے کویسچن یا MCQs اور پیپر میں نے اپلوڈ کیے ہیں اسی چینل پر۔ جو پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، جن کا REW ہے ان کی ورکشاپ اور پیپر یہ دوبارہ ان کو دینے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 4 میں جن کا رزلٹ آگے NAW لکھا ہوا آ رہا ہے وہ ورکشاپ کا چالان سبمٹ کریں گے، ان کے الگ کیس بنائے گا، آن لائن رزلٹ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے ریجنل کیمپس والے اپلیکیشن کے ساتھ فارورڈ کریں گے، پھر اس کے رزلٹ مینول آئے گا، یعنی ویب سائٹ یا CMW پر اپلوڈ نہیں کیے جائیں گے، اس کو مینولی اس کے لیٹر کی بنیاد پر اسے رزلٹ جو ہیں وہ اس کو دیں گے یا پوسٹ آفس کے ذریعے اس کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے RW والے ری اپیئر ان ورکشاپ مینز یور ورکشاپ ایبسینٹ، مطلب یہ کہ آپ ورکشاپ میں ایبسینٹ تھے، آپ کو دوبارہ ورکشاپ لینا پڑے گا۔ AE والے حضرات جو ہیں یہ ایبسینٹ ایگزام میں ایبسینٹ تھے، یا اگر انہوں نے ایگزام دیے تو حاضری نہیں لگائی تھی یا اس طرح کچھ مسئلہ ہوا اس لیے یہ پیپر میں فیل ہیں یا ایگزام میں فیل ہیں۔ REW والے ری اپیئر ان ایگزام اینڈ ورکشاپ ری اپیئر ان ایگزام، یہ جو کوڈز ورڈز ہیں DMCs میں یہ شامل ہے، اسی لیے یہ دوبارہ جو ان کا کنسلٹنٹ تھا AIU والا انہوں نے یہ بتائی ہے، انہوں نے مجھے سینڈ کیے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ری اپیئر ان ورکشاپ مینز یور ورکشاپ ہے، آپ اس میں ایبسینٹ تھے۔ اسی طرح ری اپیئر ان ایگزام اینڈ ورکشاپ REW والے ہیں، اور RE والے جو ہیں یہ ری اپیئر ان ایگزام ہیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن جو ہیں یہ آپ اس پہ عمل کریں، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پاس کرنا ہے جتنے بھی پیپر فیل ہیں یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کیسز جو ہیں اپنا کور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں RE اینڈ RW والے جو ہیں یہ ری اپیئر ان ورکشاپ، یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اسی طرح
اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو یہ ویڈیو جو ہے لائک کرے، شیئر کرے اپنے فرینڈ کے ساتھ، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ ان سے ہماری یہ فری ہے، اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، بس ہماری صرف حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اسی طرح انفارمیٹیوز ویڈیو جو ہیں آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آر ای کا مطلب متعلقہ مضمون میں امتحان میں فیل ہیں یا غیر حاضر ہے، اس کے 3 چانسز دیے جاتے ہیں۔ دوبارہ امتحان ہوگا، اس کی کوئی فیس نہیں جمع کروائی جائے گی، یعنی اسائنمنٹس اور نہیں ورکشاپ میں جانا ہے۔ جاری سیمسٹر کی کتابوں کے ساتھ اس مضمون کا بھی امتحان ہوگا۔ ری ایپیئر کی فیس ڈگری لیتے وقت لی جائے گی۔ RW کا مطلب ہے ورکشاپ میں غیر حاضر ہیں، اور فیل کا مطلب ہے اسائنمنٹ نہ جمع کروانے کی وجہ سے یا پھر 3 لگاتار چانسز کے بعد بھی آپ مکمل فیل ہیں۔ اور تمام تر جتنے بھی آپ نے پیپر دیے ہیں، جتنے بھی مضمون آپ کے فیل ہوئے ہیں، مراحل مطلوبہ مضمون کے جتنے بھی مراحل سے آپ نے گزرنا ہے، ان سب کو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ انفارم کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ ایگزام لے سکتے، اپنا ایگزام جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی بہت سارے انفارمیشن ایگزام کے ریلیٹڈ، جو طلباء جنہوں نے ایگزام دیا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے 50% سے زیادہ نمبر ہیں، تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ آپ نے 50% اسائنمنٹ میں اور 50% جو ہیں یہ پیپر میں نمبرز جو تھے لازمی لینے تھے، لیکن آپ کے یا پیپر میں نمبر کم آئے تھے یا اسائنمنٹ فیل تھا، تو اسی وجہ سے آپ فیل ہو گئے تھے۔ تو یہ سارے انفارمیشن میں نے آپ کو سینڈ کیا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کا جو ریجنل سینٹر ہے آپ اس سے رابطہ کر کے اپنا جو بھی ایشو ہو آپ وہاں سے سالو کر سکتے ہیں۔ اب اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ تھینک یو۔